تنظیمی اور اجتماعی رجحان یہ بھی ضروری ہے۔ شیرازہ بندی کے لیے اہل سنت و جماعت کے درمیان تنظیمی اور اجتماعی رجحان، یعنی اگر 20 لوگ کوئی کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر، اور 15 لوگ ایک طرف ہو گئے اور 5 لوگ ایک طرف ہو گئے، اور باہم مشورہ ہوا، سارا فیصلہ ہو گیا، تو اب جو 5 لوگ ایک طرف ہیں انہی 15 لوگوں کا انہیں ساتھ دینا چاہیے، اگرچہ یہ 5 لوگ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، اگرچہ 3 لوگ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، اگرچہ 2 لوگ یا 1 لوگ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تنظیمی اور اجتماعی رجحان۔ یعنی اگر ایسا معاملہ آ جائے، سماج کا معاملہ آ جائے، اسلام کا معاملہ آ جائے، شریعت کا معاملہ آ جائے، کمیونٹی کا معاملہ آ جائے، تو وہاں پر آپ اجتماعیت کو فوق دیں، فردیت کو فوقیت نہ دیں، کیونکہ اگر فردیت کو فوقیت دیں گے تو اجتماعیت منتشر ہو سکتی ہے اور نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت سارے مثالیں ہیں صحابہ کے دور میں، مطلب بہت بڑے صحابی وغیرہ کو معزول کیا گیا ان کے عہدے پر، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اختلاف تھا، اور شدید اختلاف تھا، لیکن آپ نے زبان صرف اس بنیاد پر نہیں کھولی کہ اگر میں زبان کھولتا ہوں تو اپنے جو مسلمان بھائی ہیں اس میں انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، خون بہہ سکتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف یا اس کے علاوہ کسی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، جبکہ کچھ علماء کے نظریات یہ بھی ہیں کہ حقدار یہی تھے یا زیادہ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خاموش رہے کہ جس کے ہاتھ میں حکومت جا رہی ہے وہ آدمی صحیح ہے، بلکہ وہ بھی صحابی رسول ہے، تو اس لیے آپ نے خاموشی اختیار کی اور فردیت کو کبھی فوقیت اور اجتماعیت کو فردیت پر فوقیت دی اور اپنی فردیت کو قربان کر دیا۔ آج اہل سنت و جماعت کو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اگر کسی فرد کا جماعت سے اختلاف ہو جائے تو اپنی فردیت کو قربان کر دے اور جماعت کو آگے بڑھائے اور اس کو پروگریسنگ دینے کی کوشش کرے۔ اگر آج ہم اپنا مزاج بنا لیں تو ہمیں امید ہے کہ اہل سنت و جماعت کا جو شیرازہ ہے وہ منتشر ہونے سے بچ جائے گا، اور انشاءاللہ اتفاق و اتحاد کی ہوا چل جائے گی اور اسی کے سائے میں زندگی لوگ گزاریں گے۔ آج ہم کتنے مدارس ایسے دیکھ لیں اور کتنی تنظیمیں ایسے دیکھ لیں اور کتنے معاملات ایسے دیکھ لیں جو فردیت کو فوقیت دینے کی وجہ سے مدارس پورے منتشر ہو گئے اور حالات اس کے ابتر سے ابتر ہو گئے، وہ تنظیم بالکل تتر بتر ہو گئی۔ اور اسی طرح سے بہت سارے معاملات جس میں اسلام اور مسلمان کا دفاع کیا جا سکتا تھا، اپنی فردیت اور اپنی انانیت کی بنیاد پر وہ ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے اور وہ سارے معاملات نہیں کر سکتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر افضل اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے اپنی فردیت کو اجتماعیت کے لیے قربان کر دیا تو آج کے علماء، آج کے مفتیان کرام اور آج کے ہم جیسے یہ کم علم والے اور عام طور سے عوام یہ اپنی فردیت کو اجتماعیت کے لیے کیوں نہیں قربان کر سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے اور صحابہ کرام کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ آج اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلے، خود حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان کے نقش قدم پر چلیں تو انشاءاللہ ہم فردیت کو چھوڑیں گے اور اجتماعیت کو ہی سب سے آگے بڑھائیں گے۔ تو اگر آج ہمارا مزاج تنظیمی ہو جائے اور اجتماعی ہو جائے اور اپنی فردیت کو قربان کرنے کا سبق صحابہ کرام سے سیکھ لیں تو انشاءاللہ ہمارے درمیان جو بہت سارے انتشارات ہیں اور اختلافات ہیں یہ بہت آسانی سے دور ہو سکتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ مفتی عبد المنان علیہ رحمت و رضوان اشرفیہ، جامعہ اشرفیہ سے نکلے۔ کیوں نکلے، کیوں نہیں نکلے، میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مجھے کچھ معلوم بھی نہیں، لیکن آپ نے اختلاف ہونے کے باوجود، سارے معاملات ہونے کے باوجود اشرفیہ کے خلاف ایک جملہ آپ نے نہیں بولا۔ کیوں نہیں بولا اختلاف کے باوجود؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اشرفیہ ایک اجتماعی چیز ہے اور ایک قوم کی امانت ہے۔ اگر میں اس کے خلاف بولوں گا ایک فردی معاملات کی وجہ سے تو وہ منتشر ہو سکتا ہے، لوگ اس سے برگشتہ ہو سکتے ہیں،
اور ایک فردیت سے جتنا فائدہ نہیں ہوگا تو اجتماعیت کی بنیاد پر نقصان ہو جائے گا. اس لیے آپ نے کوئی کلام نہیں کیا اور گوشے میں جا کر آپ نے زندگی گزاری جس کی بنیاد پر پورے ہندوستان کے علماء ہوں یا عوام ہوں بال اتفاق انہیں قبول کیا اور ان کی عزت کرتے ہیں, ان کو رسپیکٹ دے دیتے ہیں, ان کو مانتے ہیں. تو حضرت مفتی عبد المنان علیہ رحمت رضوان نے اپنی فردیت کو قربان کر دیا اور بالکل گوشہ نشینی اختیار کر لیے, جبکہ آپ کا علم بالکل پختہ تھا اور اس دور کے چھوٹی کے علماء میں مانے جاتے تھے, لیکن آپ نے اشرفیہ کے خلاف ایک جملہ بھی استعمال نہیں کیا. اور آپ کو بتا دوں کہ بعد کے اتوار میں بھی ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے, اتنے سارے معاملات ہونے کے باوجود بھی جب اشرفیہ ان کے پاس کوئی فتویٰ آتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اشرفیہ سے اختلاف ہو سکتا ہے, تو آپ باقاعدہ معلوم کراتے تھے کہ اشرفیہ کا فتویٰ کیا ہے. ہو سکتا ہے ان کی تحقیق کچھ اور ہو اور اس کی وجہ سے انتشار و اختلاف ہو جائے. تو آپ نے یہاں پر بھی اپنی تحقیق کو کیا ہے فوقیت نہیں دی, بلکہ اجتماعیت ہی کو فوقیت دی. اور اشرفیہ کے علماء جو ایک کمیونٹی ہے اور ایک مطلب وہاں سے اتنے افراد نکلتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر لوگ ان کے فارغین خدمات انجام دیتے ہیں اور دوسرے مدارس کے بھی انجام دیتے ہیں, تو ان کو فوقیت دی. تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ فردیت کو فوقیت دیں اور فردیت کو دبانے کی کوشش کریں اور اجتماعیت کو فوقیت دیں. جب اجتماعیت کو آپ فوقیت دیں گے تو ایسی صورت میں کیا ہے جو انتشار ہے آپس میں, جو آپس میں اختلاف ہے, اس میں کمی آئے گی اور لوگ انشاءاللہ ایک سے دوسرے سے جڑتے جائیں گے. حقیقت میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, مطلب فطرت ہے انسان کی کہ وہ اختلاف کرے گا ہی کرے گا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہیں بھی کسی جگہ آپ اپنا گھر دیکھ لیجئے, آپ اپنا محلہ دیکھ لیجئے, میاں بیوی کو دیکھ لیجئے, صرف دو فرد کی بات کر رہا ہوں, اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے, لیکن اختلاف کے ساتھ زندگی گزارنا اور ایک جہت میں گزارنا یہی اسلام کا پیغام ہے, یہی قرآن کا پیغام ہے, یہی صحابہ کرام کا پیغام ہے اور یہی علماء سلف کا پیغام ہے. اگر آج ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور جیسے ہم میاں بیوی کے ساتھ ایک ساتھ مینجمنٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں جبکہ بہت سارے معاملات میں اختلاف ہوتے ہیں, انشاءاللہ ہمارے علماء میں بھی اتحاد ہوگا, اتفاق ہوگا اور بہت ساری صورتیں ایسی پیدا ہوں گی جس کی بنیاد پر ہمارے معاملات بہتر اور اچھے ہوں گے. اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اختلاف موت ہے, انتشار موت ہے اور اتفاق اور اتحاد ہی زندگی ہے. تو ہمیں زندگی کو اپنانا چاہیے اور جو اہل سنت و جماعت کے درمیان شیرازہ بندی کے اسباب بن سکتے ہیں ان کو بھی ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ سلف صالحین کے طریقہ کار کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے, قرآن نے جیسی ہمیں رہنمائی کی ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے, حدیث میں جیسی رہنمائی موجود ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے, اور ان سارے معاملات میں کہیں بھی اپنی انا کو آنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ سارے معاملات بآسانی حل ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان کو, سب سے پہلے علماء کو اور مفتیان کرام کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد عوام کو ان کے ساتھ مل جل کر کے ایک ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات میں اور وانی صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب چونکہ یہ ایسا اسٹیج ہے کہ لوگ سنیں گے, خاص طور سے عوام بھی سن رہی ہوں گی, کہ عوام کے لیے بھلائی یہی ہے کہ وہ علماء اور مفتیان کرام کے درمیان اپنے آپ کی فکر کو ڈالنے کی کوشش نہ کرے. یعنی آج مسئلہ مسائل اور فتاوے وغیرہ میں علماء تو جو بولتے ہیں کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ساتھ میں عوام بھی اپنی رائے اور خیالات اور علماء سے اختلاف اور ان کو برا بھلا کہنا, بلکہ حد سے زیادہ تجاوز کرنا, یہ عوام کے لیے زہر حلاحل ہے. علماء کا آپسی اختلاف ہے فرعی مسائل میں, تو اس کی بنیاد پر کسی عالم کو برا بھلا کہنا, کسی عالم کو گالی دینا یا اس کی توہین کرنا یا اس کی بے عزتی کرنا, یہ نہ تو علماء کے لیے درست ہے اور نہ عوام کے لیے درست ہے. عوام اپنی زبان کو لگام دیں اور اس کو کنٹرول میں رکھیں, اور کبھی بھی
کسی عالم کے تعلق سے اس طرح کا کوئی جملہ پاس نہ کریں، اس طرح کا کوئی کمنٹ نہ دیں، کیونکہ یہ ان کے لیے دنیا میں بھی تباہی کا سبب بن سکتا ہے اور آخرت میں بھی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو جہاں علماء کو متحد اور متفق ہونے کی ضرورت ہے، وہیں عوام کو اپنی زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے اور اپنے مزاج کو علماء اور قرآن و حدیث کے مطابق لانے کی ضرورت ہے اور اسی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ آج فقہ اسلامی یا مسائل شرعیہ ایک طرح سے یہ مظلوم ہو چکے ہیں کہ ہر آدمی جس کی زبان میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، جو آتا ہے بول دیتا ہے، جو چاہتا ہے مسئلہ بتانے لگتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وانی صاحب ذرا سوچیں، آپ یا ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جو اس کا پروفیشنل ہے، اگر ہم جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوا ہے، یہ دوا ہے، یہ دوا، یہ انجیکشن لگانا ہے، وہاں پر کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص یہ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر صاحب یہ انجیکشن نہیں، وہ انجیکشن دے دیجئے، ڈاکٹر صاحب یہ دوا نہیں، وہ دوا دے دیجئے۔ آخر یہ عوام وہاں پر کیوں نہیں بولتی ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اسپیشلائزیشن کیے ہوا ہے اور میرا اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ عوام کیوں حد سے تجاوز کرتی ہے علماء کے تعلق سے؟ مسائل شرعیہ میں کیوں اپنی زبان دراز کرتی ہے؟ کیوں اپنی زبان تان دراز کرتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ دنیاوی معاملے میں آپ اپنی زبان بند رکھتے ہو۔ ایک ڈاکٹر سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ٹیبلٹ کے بجائے یہ ٹیبلٹ دے دیجئے، اور ایک عالم کو آپ گالی دیتے ہو، ایک عالم کو ایک مسائل کی ایک مسئلے کی بنیاد پر آپ برا بھلا کہتے ہو، ایک مسئلے کی بنیاد پر اس کو مطلب اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ بعض صورتوں میں یہ بہت بڑا عالمیہ ہے اپنی اہل سنت و جماعت کا، اور خاص طور سے عوام کا۔ ان کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور حدیث کے مطابق ایک انسان کو اپنی زبان کا کیا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کی بنیاد پر اسے سزا ملنی ہے۔ تو اپنی زبان کو اور قلم کو ایک انسان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اگر قلم آپ کو ملا ہے، آپ کو زبان ملی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قلم ہر غلط جگہ استعمال کریں گے، غلط صحیح جگہ جہاں بھی چاہیں گے، اور زبان کو بھی جہاں چاہیں گے استعمال کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر گھنٹے، بلکہ پوری زندگی کا آپ کو حساب دینا ہے۔ تو آپ قلم جس طرح چلائے ہوں گے، زبان جس طرح چلائے ہوں گے، پیر اور ہاتھ جس طرح استعمال کیے ہوں گے، اسی طرح آپ کا انجام ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں ضرور آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ اس لیے ہر ایک فرد کو اپنی زبان اور قلم کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور لکھنے اور بولنے سے 100 بار سوچ لینا چاہیے کہ وہ بات غلط ہے یا صحیح ہے، اور خاص طور سے اہل سنت و جماعت کے لیے وہ مفید ہے یا نہیں ہے۔ اسی وقت میں وہ اپنی زبان اور قلم کو چلائے، اس سے پہلے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام لوگوں کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے علماء کو قرآن و حدیث کے مطابق ہم کو، خاص طور سے مجھ سے گنہگار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عوام کو علماء کے پیٹنٹ پر انشاءاللہ چلو توفیق عطا فرمائے، اور تمام اہل سنت و جماعت کے درمیان انتشار و اتفاق، انتشار و اختلاف کو دور فرما کر اتفاق کی روح پھونک دے۔ اور جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں یا کسی طرح سے اسلام سے بھٹک گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور انہیں اسلام کے دائرے میں لا کر کھڑا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔